السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ میری باتوں سے اتفاق کریں گے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کتنے اسلامی قوانین بنتے ہیں اور ان پر کتنا عمل کیا جاتا ہے. ملک کے طاقتور طبقے اور شرفاء کے گھروں میں بھی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل ہو، کاروکاری ہو یا قرآن سے شادی، یہ جرائم نہیں بلکہ ہماری روایات کا حصہ ہیں. جس ملک میں روزانہ کئی بے گناہ افراد قتل ہو جاتے ہیں اور قاتل چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا اسلامی قانون دیت کے قانون پر عمل کر لیا جاتا ہے، وہاں ایک اور مضحکہ خیز قانون پاس ہوا ہے. یعنی شوہر بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے، بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر سسرال میں رکھے یا طلاق کی دھمکی دینے پر سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے. مغرب کی نقالی کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں ساری ذمہ داری ریاست پوری کرتی ہے. چاہے وہ بچوں کا خرچہ ہو یا ایسی خواتین ہوں، وہ سب ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ قانون مردوں، عورتوں، بزرگوں، والدین، بچوں سب کے لیے ہے. تو سرکار آپ ہی بتائیے، اگر بیویاں سسرال میں نہ رہنا چاہیں تو مرد کیا کرے؟ والدین کو کہاں چھوڑے؟ مہنگائی تو آپ نے اتنی کر رکھی ہے کہ ایک گھر چلانا مشکل ہے، کہاں تو وہ 2 گھر چلائے. اس طرح مرد تو سزا سے بچ ہی نہیں سکتا، یا تو بیوی مقدمہ کرے گی یا والدین. ان شرائط پر کتنے گھر بس پائیں گے؟ علامہ زید گل خٹک کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام گل ورحمۃ اللہ خٹک صاحب، وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے وقت دیا. یہ اس لیے آپ کو میں نے زحمت دی کہ یہ جو ابھی قانون پاس ہوا ہے، کہتے تو یہ ہیں کہ جی یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں سب کے لیے ہے. اس میں جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ جو عورت کو طلاق کی دھمکی دینے پر سزا ہے، یا اور تشدد پر، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انہوں نے یہ بات ہی کہی گئی ہے کہ جی سزائیں کی گئی ہیں. والدین کے لیے بھی ہے کہ وہ بچے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، کیا یہ جو قوانین ہمارے ہاں بن رہے ہیں اس طرح کے، کیا یہ ہمارے مذہب سے متصادم تو نہیں ہے؟ بیٹی، الحمد للہ رب العالمین، واطیب الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ طیبین وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ اجمعین واتباعہ الی یوم الدین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ قانون اٹ سیلف وہ اثرات برپا نہیں کر سکتا جو اچھے سماجی رویوں سے برپا ہوتے یا اچھے خلق سے، حسن سلوک سے برپا ہوتے. اگر قانون کو اچھے صالح سماجی رویوں سے اور حسن خلق سے الگ کر دیا جائے تو ایک خشک چیز ہے. ہو سکتا ہے لوگ ڈر کے مارے تو اس کو فالو کریں، لیکن وہ ظاہر و باطن کی یکسانیت کے ساتھ اس کو فالو نہیں کریں گے. یہ نقطہ بہت قابل غور ہے. قانون کو کبھی بھی صالح سماجی رویوں اور حسن خلق سے الگ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ پھر وہ مؤثر نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ دین کے نظام پر غور کریں، قرآن اور سنت کے پورے اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر پر غور کریں. اس میں سب سے پہلے اعتقادات ہیں، اٹرنل فیکٹس، کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں. اللہ یکتا ہے، خالق ہے جل جلالہ. اللہ جس طرح ہے اس طرح تسلیم کرنا ہے. بے شک. یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہاہوت، لاہوت، سرمود. ان مراتب میں قطعاً کوئی شریک نہیں ہے.
یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بندہ ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام بھی بندہ ہے، اور میرے آقا و مولا علیہ السلام بھی عبدہ ہے، اللہ کا خاص الخاص بندہ۔ اس طرح ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، والا حاضل قیاس، جتنی بھی اٹرنل فیکٹس ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے۔ قرآن یہ دعوت دیتے ہیں نا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو ان سین چیزوں پر، یعنی انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، انبیاء علیہم السلام کی زبانوں پر بھروسہ کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ عبادات۔ اس کے بعد معاملات، آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے، رب جلیل فرماتے ہیں کہ حلال کھانا کھاؤ اور پھر عبادت کرو، لیکن حلال کھانے کو عبادت پر فوقیت دی گئی کہ پہلے تمہارا معاملہ درست ہونا چاہیے، اس کے بعد عبادت۔ کلو من طیبات، پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، اس کے بعد عبادت کی طرف آؤ۔ پھر اس طرح بیٹا معاملات کے بعد حسن خلق ہے کہ بندہ اپنے رویہ سے کسی کو اذیت نہ دے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان کی اور ابرو کی، زبان اور ابرو کی ضمانت دے دے، زبان اور ابرو، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث پر غور کرنا چاہیے بیٹا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ حدیث اس کا بہترین جواب ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا، پس اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اور اگر صورتحال دوسری ہو گئی، کوئی ٹینشن ہے، اب نارمل کنڈیشن آ گئی ہے، کوئی اس طرح ناقابل برداشت صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وَلْيَصْمُتْ، تو خاموش ہو جائے۔ اب جس وقت کوئی شوہر بیوی نے کوئی ایسی بات کہی دی زوجہ نے جس پر اس کو غصہ آ گیا، صرف اس حدیث پر عمل کر لے، گھور کے نہ دیکھے، سختی نہ کرے، اذیت ناک بات نہ کہے، بدخلقی نہ کرے، درست مزاجی کا مظاہرہ نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ آقا و مولا علیہ السلام ایک دفعہ امہات المومنین سے شکر رنج ہو گئے تھے۔ بیٹا میں نے ناراض کا لفظ استعمال نہیں کیا چونکہ وہ بلند مرتبہ خواتین ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کے جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کے نفوس سے زیادہ ان کے قریب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھیں میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامہ حضرت اقبال بہت کامیاب متکلم ہیں، انہوں نے قرآن اور سنت کو اس طرح اپنے اشعار میں بیان کیا ہے کہ بندہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دلش نالد چرا نالد نہ داند، میرا اپنا دل روتا ہے، چرا نالد کیوں روتا ہے، نہ داند میں نہیں جانتا۔ دلش نالد چرا نالد نہ داند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، اللہ کے حبیب آپ نگاہ فرمائیں گے تو عقدہ کھلے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مومنوں کے نفوس سے زیادہ ان کے قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ تو لہٰذا ناراض کے بجائے میں نے شکر رنج ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو میرے آقا نے کوئی تعرض نہیں کیا، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی سے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ آپ حجرات مبارکہ سے نکل گئے اور مسجد نبوی شریف میں معتکف ہو گئے، اور دلچسپی سے خالی بات نہیں ہے بیٹا کہ 29 دن تک پورا مہینہ بنتا ہے میرے آقا معتکف رہے، حتیٰ کہ چمی گوئی منافقین تو تھے مدینہ میں، مسکرینٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں،
تو انہوں نے یہ شورش برپا کر دی کہ حضور نے اپنی گھر والیوں کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیے۔ تو بعد میں بات کھلی کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، شکر رنج ضرور ہوئے لیکن اس کا اظہار تک نہیں کیا، نہ مبارک ماتے سے کیا، نہ زبان سے کیا، نہ رویے سے کیا۔ یہ ہمارے لیے سنگ میل ہے، قابل اتباع بات ہے کہ ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رویہ کیسا تھا۔ ایک خاتون جب وہ مسلمان ہوئی تو اس کا نام خدیجہ پڑا، ڈاکٹر تھی۔ یہ کتاب مشہور ہے جس میں ان خواتین کے احساسات ہیں، ایکسپریشنز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ اچھا، کیا مسلمان ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دامن مبارک سے آپ وابستہ ہوئیں، متمسک ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بہترین شوہر ہے، اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا، بہترین شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس طرح ایسے واقعات آتے رہے۔ امہات المومنین نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، بیٹا یہ حق تھا ان کا۔ ہر خاتون زیور پسند کرتی، اچھے لباس، اچھی پوشاک، زیور، زینت، زیبائش، یہ جو پسند ہے یہ خواتین کی فطرتی پسند ہے، اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ جب انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تو قرآن عظیم میں آیا قل ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں اللہ کا رسول تم کو ساری متاع دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہارا راستہ آزاد کر دوں۔ بڑے بلے تو امہات المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو جنت کو بھی آپ پر ترجیح نہیں دیتی تو زیور کو کیسے؟ پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ باقی خواتین کی طرح نہیں ہو، مراد ہے کہ آپ باقی خواتین کی لیڈر ہو، آپ ان کے لیے رہنما ہو، آپ ان کی امت کے لیے مائیں ہو، تو آپ کے کردار میں قناعت بہت زیادہ ہونی چاہیے، سیر چشمی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا بیٹا، اب قانون کی بات آپ نے کی، قانون تشکیل دیتے وقت ہو سکتا ہے انفراسٹرکچر صحیح ہو بیٹا۔ انفراسٹرکچر تو یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی میں پیش ہو جائے، ایوان زیری میں اس پر بحث ہو جائے، کثرت رائے سے 2/3 میجورٹی ہے جو بھی ہے اس سے منظور ہو جائے، اس کے بعد وہاں سے سینٹ میں آئے، سینٹ میں اس پر ڈسکشن ہو، وہاں بھی منظور ہو جائے، پھر وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس آ جائے، وہ اس کو ویٹ کر دیں، اس کے بعد صدر کے پاس جائے، وہ اس کو اپروو کر دیں، اس کے بعد جوڈیشری میں جائے، اس کی ترشیحات کر دیں۔ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت وہ آئین پروری ہو گئی، وہ یعنی کانسٹیٹیوشن کا شق بن گیا، کلاس بن گئی۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابن حزم رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے فلسفی ہے بیٹا، بڑے متکلم، بڑے فلسفی، بڑے فقی، بڑے صاحب نقد و نظر۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف قانون سازی پر غور نہیں کرنا، قانون کے اثرات کیا ہوتے ہیں، مثبت اثرات ہوتے ہیں کہ منفی، اس پر پہلے غور کرنا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو نفوذ دیں گے، مثلا آپ پہلی تو بات ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اہل علم نے اس کی تشریحات کی ہیں بیٹا، السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور خاتون، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ بیٹا آپ ذرا دیکھیں، اس آیت پر غور کریں اور ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اہل علم نے اس کا کیا استدلال، کیا تشریحات، کیا تصریحات اور کیا تفسیرات پیش کی ہیں۔ جھٹ فیصلہ نہیں، اہل علم کہتے ہیں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سب سے پہلے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ چوری پر مجبور نہ ہوں۔ بھوک اخلاق کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ روکو، سرزنش کرو، سمجھاؤ، تعدیب کرو، ترہیب دو، اور اگر وہ بالکل باز نہیں آتے تو پھر یہ سزا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔
تو بیٹا اب ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا معاشرہ ان کی کفالت کرے گا؟ ہمارے ایسے ادارے ہیں سرکاری سطح پر، نجی سطح پر، خیراتی سطح پر کہ یہ لوگ پھر بھوک سے نہ مرے. یعنی آپ نے دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنے، دیکھنا یہ کہ یہ بے شک ہی چور ہے لیکن امت کا حصہ تو ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے. بہر صورت اس کے آگے کی زندگی کا سوچنا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اس کو ہم کس طرح ایکوموڈیٹ کریں گے. تو بیٹا قانون سازی کے سلسلہ میں اس اسلامی روایت کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، میرا خیال بیٹا میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، اے سمپل اسٹوڈنٹ آئی ایم. تو میں ایک سمپل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون جس طرح بنائے، جو اس کا پروسیس ہے، اس میں سماجی رویوں اور اخلاقی رویوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے اور ماں باپ کے اثرات پر بھی توجہ نہیں دی گئی. اچھا بیٹے، ابھی دوسری بات، خواتین کے حوالے سے نصاب طے. مولا المؤمنین امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر پہلا حق کیا ہے، زوجہ کا زوج پر پہلا حق کیا ہے. یہ سوال کسی سے بھی پوچھ لے، ہوئی کہ یہی کہ محبت سے پیش آئے، وقت دے، خرچہ پورا کرے، نان و نفقہ دے، اچھی پوشاک دے. میرے خیال میں یہی جواب ہوں گے بیٹا. بالکل. مکان اچھا ہونا چاہیے، گاڑی دے اگر امیر آدمی ہے، محبت کرے. آپ نے ایک جواب دیا. تاریخ کی پیشانی پر مولا المومنین باب العلم علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ جواب نقش. آپ نے فرمایا بیوی کا شوہر پر پہلا حق ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے. بیٹے جب اس کی عزت کرے گا تو نہ تو طلاق کی بات کرے گا، نہ دھمکیاں دے گا، نہ گھور کر دیکھے گا، نہ ہاتھ اٹھائے گا. جب آدمی کسی کی عزت کرتا ہے، بیٹا ابھی میں آپ کے دفتر میں آیا، آپ کی اسٹوڈیو میں آیا، یہ 4-5 بچے جو مجھ سے ملے، ان میں سے کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے گھور کر دیکھا نہیں. چونکہ آپ نے ان کو تعلیم کی ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں. جب ایک شوہر طے کر لے اور اپنے اوپر خود امپوز کر لے کہ میں نے اپنی گھر والی کی عزت کرنی ہے تو اس کی سخت بات کو بھی برداشت کرے گا. جب وہ سخت بات کو برداشت کرے گا، آخر وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی بنی آدم ہے، اس کی بھی یہی احساسات ہیں. میں نے بیٹا شاید اس دن ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہ تفریق جو ہے یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں پیدا کی ہے. ذرا قرآن پر غور کریں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے. خلقکم آدم و حوا علیہم السلام کا پس منظر دیکھیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے نا، وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک نفس سے تخلیق کیا. وخلق منہا زوجہا، اس نفس سے، اس تشکیل سے، اس عنصریت سے، اس جوہریت سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تشکیل کی، پھر ماں جی حوا علیہ السلام کی. تو دونوں ایک نفس کی تقسیم ہے، فرق تو ہے ہی نہیں، جو ایک کے جذبات ہیں. بیٹا کیا کوئی خاتون یہ نہیں کہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی گھور کر دے کے مجھے تھپڑ مارے، میری بے عزتی کرے؟ کیا کوئی مرد اس طرح چاہتا ہے؟ سیم احساسات ہیں. بیٹا یہ جو صنفی سطح پر فرق ہے یہ تدبیر ہے، یہ میرے رب کی تدبیر ہے. آپ اس نظام کائنات کو دیکھ کے بیٹا، آپ الیکٹرک سطح پہ آ جائیں، الیکٹریکل سطح پہ، میکینیکل سطح پہ آ جائیں، مشینی سطح پہ آ جائیں. ہم کیا کہتے ہیں جی، یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں مل گئے تو آگے کنسٹرکشن بنی، چیزیں مثبت ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو بلب ہے یہ والے کیا ہیں جی، پازیٹیو ویو ہیں، یہ مائنس ہیں اور یہ پلس ہیں، اس سے بلب جل اٹھا ہے. اس طرح بیٹا یہ تدبیر ہے. اللہ نے نفس کو 2 لخت کیا. یہ لخت آدم علیہ السلام پدر ہیں، یہ حوا علیہ السلام مادر ہیں. اللہ نے ان کی ذریت کو آگے چلایا اور چلا رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. تو بیٹا یہ تدبیر ہے. اس کو اگر کوئی اور نام دیتا ہے، مثلا اس کو اگر یہ نام دیا جائے کہ ایک حاکم ہے دوسرا محکوم ہے، تو قرآن اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کرتا. اس کو اگر یہ نام دیا جائے کہ ایک مالک ہے دوسرا مملوک ہے،
یہ نام دیا جائے. ایک راغب ہے یعنی روب ڈالے گا, دوسرا مرعوب ہے وہ روب برداشت کرے گا. بیٹا یہ چیزیں نہ اخلاقی طور پر درست قرار پاتی ہیں نہ کتاب و سنت کے مطابق. کتاب اور سنت ان کو بہترین پارٹنر قرار دیتا ہے, ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا پاسدار قرار دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بیٹا یہ جو قرآنی سماجی رویہ ہے اور قرآنی اخلاقی نظام ہے, یہ اگر نافذ ہو جائے تو پھر ان قوانین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان قوانین کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس طرح لوگوں نے کیوں سوچا؟ بیٹے عدالتوں میں بار بار کیس آئے, بیوی نے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ مجھ پر تشدد کیا, ساس نے تشدد کیا, شوہر اپنے سسر نے تشدد کیا, حتیٰ کہ دیور نے تشدد کیا, حتیٰ کہ نند نے مارا. بیٹے یہ باتیں ہیں. بالکل. اچھا, اب یہ باتیں تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی, ان کی فریکوینسی زیادہ ہوئی, لہٰذا جو لوگ ایوان زیری ایوان بالا میں بیٹھے ہیں, وکیل ہیں, کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے, وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ قانون سازی ہونی چاہیے. بیٹا ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ایپ اس پہ فراہم کی ہے کہ اگر کسی بچی کو کوئی لڑکا چھیڑتا ہے, تنگ کرتا ہے, تو اس کو وہ ایکٹیویٹ کرے گی, اور وہ کوئی ایسا نظام ہے. کہاں تک ہے بیٹا یہ آپ کو زیادہ تفصیلات پتہ ہوں گی, لیکن وہ تصویروں میں تو کہتے تھے کہ فوراً پولیس والے پہنچ جاتے ہیں اور وہ جو اذیت ناک انڈیویجول ہے لڑکا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو بیٹا یہ قانون بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر یہ سارے لڑکے, یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہمارا سماج خلق کا پابند ہوتا ہے, یہ لڑکا جو ایک بچی کو چھیڑ رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اس کی عزت کا درپے ہے, یہ اگر اس طرح سوچ لے کہ میری بھی بہن ہے, جی بالکل, میری بھی ماں ہے, ٹھیک ہے, اگر بڑا ہے تو میری بھی بیٹی ہے, یہ بھی میری بیٹی, یہ بھی میری بہن ہے. بیٹی اگر یہ نظام, یہ روحانی تصرف انسان کے وجود پر غالب آ جائے تو پھر تو اس طرح نہیں کرے گا. تو میرا مطلب ہے کہ جو قوانین بنتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت بنتے ہیں. بیٹا اب اس قانون میں اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ آیا یہ اسلامی سماجی رویہ جو قرآن تلقین کرتا ہے, میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام تلقین کرتے ہیں, یہ قانون اس رویہ سے کہیں متصادم تو نہیں, اس رویہ کے ابائڈ بائی ہے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بیٹا اس پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. دوسرا, اخلاقی رویہ کے مطابق سب خواتین اس طرح نہیں کرتی. ہمارے اس معاشرے میں عدالت میں کتنی عورتیں جائیں گی؟ عام طور پر بہت کم خواتین ہوتی ہیں بیٹا, شاذ و نادر. میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیٹی کہ 100 میں کوئی ایک ہوگی. خاتون ظلم سہ لیتی ہے, تکلیف سہ لیتی ہے, اپنے فیملی کے خلاف عدالت میں نہیں جاتی, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے میکے تک بھی بات نہیں پہنچاتی کہ کہیں چپ کلش پیدا نہ ہو جائے اور میری خانگی زندگی خراب نہ ہو جائے. تو بیٹا اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کو اسلام کے سماجی رویہ جو قرآن اور سنت میں منقول ہے, معلوم ہے, معروف ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے, اور اخلاقی رویوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے کہ شوہر بھی گھر والی کی عزت کرے اور بیوی بھی اپنے شوہر کی عزت کرے, ان کے درمیان ہم آہنگی. ہاں بیٹا اگر کوئی شخص مظلوم ہے, ایک عالم نے بڑی زبردست بات کی ہے, کسی زمانے میں بیٹا یہ واقعات فریکوینٹلی پیش نہیں آئے. ہمارے نصابی کتابوں میں تو اس طرح بیان کیے جاتے ہیں نا کہ جیسے جب بھی کوئی بچی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کیا گیا. اگر ایسا ہی تھا پھر عربوں کی نسل کیسے چلی؟ لیکن بیٹا 2, 3, 4, 5 جتنے بھی واقعات پیش آئے بڑے روح فرسا ہیں. اگلے جہان کریم رب کے دربار میں جب حشر کا اجتماع برپا ہوگا, ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. بیٹا پہلا مقدمہ بچی کا پیش ہوگا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ,
کس گناہ کے پاداش میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ بیٹا آپ ذرا اس آیت کے اندر جلال کی شدت ملاحظہ فرمائیں کہ عام طور پر مجرم سے سوال ہوتا ہے نا کہ جرم کیوں کیا، ظالم سے سوال ہوتا ہے ظلم کیوں کیا، قصوروار سے سوال ہوتا ہے کہ یہ غلطی کیوں کی۔ یہاں ظالم کھڑا ہے، اللہ ظالم کو قابل التفات ہی نہیں سمجھ رہا، ظالم کی طرف میرا رب دیکھ ہی نہیں رہا، مظلومہ سے پوچھا جا رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال ہوگا۔ بیٹا موعودہ تو اب بھی ہے، کیا صرف وہ موعودہ تھی جس کا جینا اجیرن کر دیا گیا؟ یہ موعودہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں، ایسے اخباروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرنسپل نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ہراساں کیا، باس نے اپنی سبارڈینیٹ کو ہراساں کیا۔ بیٹا یہ روح فرسا، اذیت ناک، کرب ناک واقعات کیا ہمارے معاشرے میں رونما نہیں ہو رہے؟ ہمارے معاشرے کو اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ اچھا بیٹا آجر نے اجیرہ کو، یہ اینٹوں کا بٹا ہے، خواتین کام کرتی ہیں، وہ جو اس کا مالک ہے وہ ان کو تکلیف دیتا ہے، تو بیٹا موعودہ، یہ موعودہ ہے سب، یہ سب موعودہ ہے۔ یہ بچی جو فٹ پاتھ پر جا رہی ہے کہ اپنے دفتر پہنچے گی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میرا بیٹا کہ وہ ان ڈرائیو کر لے، گاڑی خرید لے، موٹر سائیکل خرید لے، بائک خرید لے۔ اب کیا وہ فٹ پاتھ پہ جا رہی ہے، دفتر پہنچنا چاہتی ہے، اسکول پہنچنا چاہتی ہے، کہیں اور مزدوری کرنا چاہتی ہے، تو بیٹا اب کیا ہے کہ راستے میں اس کو لڑکے چھیڑتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتی، اپنا غم سہتی ہے، اپنا حزن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اپنے عزت نفس کو مستور رکھتی ہے کہ بات کروں گی تو میری بے عزتی ہوگی۔ یہ بچی موعودہ ہے، یہ موعودہ ہے۔ وہ خاتون جو گھر سے نکلی کھیتوں کی طرف جا رہی ہے کہ میرا شوہر ہر چلا رہا ہے اور میں اس کو کھانا پرووائڈ کروں گی یا اس کے ساتھ ڈیلے کم از کم توڑ دوں گی، راستے میں کوئی اس کو آواز لگائے، بے عزتی کرے، استہزاء کرے، تو یہ موعودہ ہے۔ تو کیا اس قانون سے یہ سب بچ جائیں گے؟ اچھا میں یہی تو عرض کر رہا ہوں بیٹا کہ جس انداز سے شو آف تو ہو گیا ہے، کاغذوں میں تو آ گیا ہے، لیکن کیا اگر یہ قانون، پہلی بات تو ہے بیٹا کہ صرف قانون بنانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، قانون کا نفاذ اور اس کے مؤثر اثرات کو انشور کرنا یہ اصل بات ہوتی ہے۔ کیا اس قانون کی برکات سب خواتین تک پہنچیں گی؟ یہ بھی قابل، قانون میں جوہری سطح پر بھی سو کم ہے بیٹا۔ فرض کریں انسان جو ہے بیٹا یہ کوئی انجمادی مخلوق تو نہیں ہے، یہ تو سوچتا ہے، بالکل، اس کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی یہ نارمل ہوتا ہے، کبھی یہ پیار سے پیش آتا ہے، کبھی سرزنش کرتا ہے کہ کبھی اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی کیا حالت ہوتی ہے۔ بیٹا یہ انسان جو ہے اس کے مزاج میں تغیر ہے اور لمحہ لمحہ وہ تغیر واقع ہوتا ہے۔ اب کسی وجہ سے بیوی نے شوہر کو گھور کر دیکھ لیا، شوہر نے بیوی کو دیکھ لیا، اب کوئی ان میں سے عدالت میں آ گیا، اچھا 6 مہینے کے لیے 6 سال کے لیے گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ دیاڑی دیار تھا، یہ ڈیلی ویجز پہ تھا، یہ سڑک پہ بیٹھ جاتا تھا کدال بیلچا لے کر، یہ پاپڑ بیچتا تھا، شام کو گھر میں بیٹے 1000 روپے لاتا تھا، اسی سے آٹا دال وغیرہ چلتا تھا۔ یہ 6 مہینے کے لیے سال کے لیے جیل میں ہوگا تو ان کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بیٹا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات دیکھیں، آپ اس کو سوچیں کہ ہم چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایئر کنڈیشن کمروں میں جہاں ہم گرمیوں میں بیٹا وہ شیروانیاں پہنتے ہیں، ہاں بیٹا وہاں نہیں دیکھنا چاہیے، ذرا باہر نکل کے آپ دیکھیں یہاں انگریز جو کچھ بھی تھے وہ ہم پر مسلط تھے، انہوں نے یہاں کی ریسورسز بھی وہ لوٹ کے لے گئے، انہوں نے برے صغیر کے اندر نااتفاقی بھی پیدا کی، انہوں نے کالونیل رول کو بھی ہم پر مسلط کیا، طرح طرح کی خرابیاں۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں آتا ہے بیٹا ملکہ بلقیس بہت دانشمند خاتون تھی، جب سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے پاس گیا، بڑی زیرک خاتون تھے بیٹا۔ ہم تو فوراً کہہ دیتے نا کہ خواتین کی حکمرانی ناجائز ہے، فوراً کہہ دیتے نا، آپ کسی سے بھی پوچھیں بالکل وہ فوراً کہہ دے گا۔ اب دیکھیں یہ خاتون حکمران ہے، سلیمان علیہ السلام جب اس کو خط لکھتے ہیں، یہ خط سورہ نمل میں مذکور ہے، سورہ نمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے، آغاز میں بھی
اور اندر متن بھی. ملکہ بلقیس تک جب یہ خط پہنچتے بیٹے ہد لے کے جاتا ہے. ہد اب ان کی خوابگاہ تک تو اس کے عمائدین سلطنت کی بھی رسائی نہیں ہے. جب وہ اپنے بالین پر خط دیکھتی ہے، اس کو اٹھاتی اور پڑھتی تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ خط کیسے غیر معمولی طریقے سے پہنچا ہے. پھر وہ فوری طور پر ہنگامی میٹنگ منعقد کرتی ہے. بیٹا ادب ضائع نہیں جاتا. وہ سیانے کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ملکہ بلقیس نے خط کا بھی احترام کیا. ذرا الفاظ ملاحظہ کیجیے بیٹا جو قرآن نے ریپروڈیوس کیے ہیں. انہو القیا الیہ کتاب کریم، میری طرف بہت عزت والا خط آیا ہے. کتاب کریم، ریسپیکٹڈ لیٹر، ریگارڈفل لیٹر، ریگارڈڈ لیٹر، وینریٹڈ، بہت عزت والا خط آیا ہے. انہو من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ دیکھو یہ شرک، کفر، تعالی، یہ سب کو چھوڑ دو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یہ نہیں کہا تمہاری حکومت ناجائز ہے، یہ کہا کہ یہ جو تمہارے ہاں صورتحال ہے درست نہیں ہے، صحیح طرح اپنے رب کے حضور تسلیم ہو جاؤ. اس کے بعد وہ نوکری پکی کرنے والے جس طرح کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ حکم دیں ملکہ عالیہ، ہم چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، پہلے میں دیکھوں گی. بیٹا وزڈم ملاحظہ کیجیے، وزڈم. پہلے میں دیکھوں گی کہ دنیا ان کو متاثر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. ہوس دنیا، حرص دنیا، زیب و زینت دنیا ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے. ایسے قیمتی پریشیس تحائف بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جو کہا ہے وہ کرو. تو حضرت ملکہ بلقیس نے لوگوں سے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو فساد کرتے ہیں، تلپٹ کر دیتے ہیں، ملیا میٹ کر دیتے ہیں. اور انبیاء جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں خوشحالی آتی. تو بیٹا میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو مجرد سطح پر نہیں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ قانون کے بناوٹ کے ساخت پر غور کرنا چاہیے کہ کیا صحیح طریقے سے بنا ہے، کیا ویئر اباؤٹس کو دیکھا گیا ہے، کیا کتاب و سنت کے مطابق ہے، کیا انسانی عمرانی صالح رویوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اثرات و خوشگوار نتائج دیکھنے چاہیے. بیٹا بہت پورے سراؤنڈنگ کا جائزہ لے کر قانون بنانا چاہیے. اس قانون کا افادہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس قانون میں بیٹا سکم ہے، اس کو دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ ریکٹیفائی، زیادہ کوریکٹ اور زیادہ ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا نہیں خیال کہ یہ گھریلو جو زندگی ہے جو میاں بیوی کی ہے یا سسرال کے ساتھ ہے یا کچھ ہے، یہ ہم سزاؤں کی بنیاد پہ یا ہنٹر کی بنیاد پہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تربیت کی جائے، اولاد کی تربیت اس طرح کی جائے. ہمارے ہاں جو یہ نئی نسل ہے اس کی تربیت تو ہے نہیں نا، یہ تو ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں. ایسے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زبردستی تو نہیں لاگو ہو سکتی ہیں کسی کے بھی اوپر. اگر کسی کو ابھی بیوی جو ہے وہ شکایت کر دیتی ہے، شوہر جیل چلا جاتا ہے جیسے آپ نے کہا، وہ بہت زیادہ کمانے والا بھی ہے، تو کیا وہ پھر عزت کرے گا یا وہ رکھے گا ایسی بیوی کو؟ بیٹا میں ایک تلخ واقعہ آپ کو سناؤں. یہ واقعہ ہیپنڈ ہوا ہے. ایک بچی کو اس کے سسر نے مارا، ایک تھپڑ مارا، تو مارے، دھکا دیا، جو بھی ہوا. وہ فوراً تھانے میں گئی. اچھا، مقامی تھانے میں گئی ٹھیک. اور وہاں رپورٹ درج کی، ریٹرن رپورٹ، کہ مجھے ہراساں کیا گیا، مجھے سسر یا دیور جو ہے وہ اس طرح دھمکا رہے. تھانے والوں نے فوراً بلایا ان کو. کچھ کہا نہیں بیٹا، قید نہیں کی. تھانے دار صاحب نے ان کو بٹھایا، کچھ سرزنش کی غصے سے پیش آیا، کچھ دیر کے لیے رکھا تاکہ ذرا فرائٹن ہو جائے.
پھر بیچ دی. اس کا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے اس بچی کو اور اس کا شوہر کی نے اپنے بیٹوں ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دی. اب وہ شکر ہے دونوں کوئی ٹیچنگ کرتے تھے بیٹا، ٹیچنگ کرتے تھے، کوئی گھر وغیرہ لیا، کرائے پی لیا، سرکاری طور پر ہوا بیٹا. پھر ہوا یہ کہ اس خاتون، اس بچی کی شوہر فوت ہو گئے، کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، فوت ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب وہ بیمار ہے تو سسرال والے عیادت کرنے نہیں آتے، تو کیا تھانے کے بنیاد پر گھر بن گیا؟ بن گیا، بالکل. سوچنا تو یہ چاہیے نا. یہ بچی جو یعنی کل وہاں جائے گی کہ مجھے گور کر دیکھا گیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہوگی. اس کا بیٹا جو ابھی آپ نے بات کی بہترین حال یہ ہے. ٹھیک ہے، ہماری اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، جہاں ہمارا کام کیا ہے بیٹا، خواندگی، پروانگی. ہماری تعلیم کو دیکھ کے بیٹی، خواندگی لٹریسی، پروانگی سرٹیفکیٹ. یہ جی بچے کی 1100 میں بھی 1105 نمبر آئے. وہ 5 نمبر کا ہے کہ 5 نمبر خوش خطی کے. یہ نمبر گیم، یہ پوزیشن گیم، یہ تعلیم نہیں ہے بیٹا. صرف آپ ذرا دیکھیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے، جو ابھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ رہے ہیں بیٹا، کسی دن ان کو بلا کے ان سے بات کر لیں، اسی سبجیکٹ پر ان سے بات کر لیں، تو آپ کو بیٹا مایوسی ہوگی. آپ ہرما نصیبی محسوس کریں گے کہ انہوں نے تو صحیح طرح اپنے آپ کو ایکوپ نہیں کیا ہے. بیٹا میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے دروازے معاشرے کی طرف کھلتے ہیں. یہ بچہ آج اسکول میں ہے، میٹرک کے بعد یہ سوسائٹی میں چلا گیا. کتنے سارے لوگ ہیں جو ہائی اسکول کے بعد اپنے بچوں کو آگے تعلیم نہیں دلا سکتے. لیکن اس سے پہلے گھر کے دروازے کدھر کھل رہے ہیں. اسکول جانے سے پہلے یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھر سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ یہی سیکھ رہے ہیں. دیکھو بیٹا، انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، باپ کی شفقت ہے، گھر کا ماحول ہے. گھر کے ماحول میں اس کو کلچر کیا جائے، اس کو سیولائز کیا جائے، اس کو کہا جائے کہ بیٹا کبھی ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، سب کی عزت کرنی. بیٹا کسی زمانے میں ہمارے ہاں حجروں کا نظام ہوتا تھا، چوبال کا نظام ہوتا تھا. پنجاب میں چوبال کا، ادھر کے پی کے سائڈ پہ حجروں وغیرہ کا، بلوچستان میں وہاں پر مقامی لوگ، وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں تھے، وہ بڑے بڑے اسکالر نہیں تھے، وہ تو دہقان تھے. لیکن وہ کیا کرتے تھے، بچوں سے کہتے کہ ہمیشہ بڑوں کی عزت کرو، ہمیشہ خواتین کا احترام کرو. بیٹا وہ چیزیں بار بار دہرائی جاتی. میرے آقا کا فرمان ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنا اس طرح ہے جس طرح پتھر میں نقش بنانا ہے. تو بیٹا جو اس طرح کے اداروں سے، مقامی ادارے، خاص طور پر گھر کا ادارہ، آپ دیکھ نہیں رہے قرآن کیا تلقین کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نامساعد حالات سے بچاؤ. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام والدین کو حکم دیتے، ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو ادب حیات سے کہو، حسن معاشرت سے کہو. تو بیٹا پہلا ادارہ تو گھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو حدیث پاک ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. تو ماں کی گود اولین تربیت گاہ ہے بیٹا. اب ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم نے کچھ آسائشوں کے پیچھے کتنا کچھ چھوڑ دیا بیٹا. مثلا بھئی یہ ڈرائنگ روم بہت سجا ہونا چاہیے، قالین، صوفہ، گلدان، ہمارے پاس یہ سہولت، یہ سہولت. بچوں پر توجہ، وہ جیتی جاگتی نسل جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس بچوں کی کو پرواہ سب نہیں. سہولتیں بیٹا فراہم کی جا رہی ہیں، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کی جا رہی. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ایک تو یہ بیٹا کہ ایک چیز کو ہمارے ہاں بہت فراموش کیا جا رہا ہے. یہ موضوع تو اور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیٹی، میں ایک ٹچ دے دوں گا. یہ آج کل یہ ٹچ کا لفظ بھی بڑا مشہور ہے جی.
ہاں جی اب اسلامی ٹچ دے دیں، اب سیاسی ٹچ دے دیں، جو سیاست چل رہی ہے آج کل، اسٹریٹ سیاست. خیر میں بیٹا ٹچ دے دوں گا کہ نکاح کو قرآن اور سنت دو افراد کے تعلق کے طور پر بیان نہیں کرتے، ادارے کے طور پر بیان کرتے. بالکل صحیح. یہ عمرانی انسٹیٹیوشن ہے بیٹا. آپ دیکھیں فرمایا نکاح کے 4 آداب ہیں. پہلا ادب کفاءت، ہارمنی. لڑکے اور لڑکی کے درمیان بہت سی چیزیں یکساں ہونی چاہیے، حالات ایک جیسے ہونی چاہیے. کیوں بیٹے؟ کہ اس ادارے کو دین اسٹیبلش رکھنا چاہتا ہے، پہلی بات. دوسرا کفاءت کے بعد ولایت، دونوں اپنے اولیاء، والدین، گارڈینز کی مرضی سے شادی کریں. دیکھو بیٹا ادارہ بن رہا ہے. بالکل. تیسرا استئذان، اولیاء بھی لڑکا لڑکی کا ایماں معلوم کریں، ان کا اشارہ، ان کی اجازت کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. چوتھے نمبر پر کفالت، کفاعت کے بعد ولایت، ولایت کے بعد استئذان، استئذان کے بعد کفالت، کہ اس مقدس سوشل کنٹریکٹ، سیکرڈ سوشل کنٹریکٹ کا جو مرد رکن ہے اس کے ذمے بچی کی کفالت ہو، کہ وہ اپنی بیوی کو سکنا، رہائش دے سکتا ہے، کسوہ، کپڑا دے سکتا، نفقہ، کھانا پینا دے سکتا ہے. اس کے بعد یہ اقتصاد اور معیشت انشور کر کے اس کے بعد بیٹا کیا کریں کہ ایجاب و قبول ہو 2 گواہوں کے سامنے. اچھا ہے کہ گواہ مرد کے خاندان سے ہو، کو خاتون کے خاندان سے ہو. ایجاب و قبول کے بعد حق مہر کا تعین کیا جائے، یہ خاتون کی رسپیکٹ. اچھا بیٹا ہمارے ہاں ہم نے یہ 313 ہیں، یہ 3 لاکھ ہے، یہ 3 کروڑ نہیں. جتنی بھی مالی عبادات ہیں بیٹا علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی توفیق کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی توفیق کے مطابق. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں بیٹی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حق مہر کا تعین کرنا چاہا. تصدق، اب تمہید باندھ رہے تھے، ابھی وہ اعلان کرنے ہی والے تھے کہ ایک انصاری بچی گھٹنوں کے بل، خواتین بیٹا نماز میں پیچھے بیٹھتی تھی، تو وہ بچی اس طرح گھٹنے زمین پر ٹیک کر اس طرح کری ہوئی کہ باقی تو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی تھی. اس بچی نے کہا کہ جی آپ حق مہر کا تعین نہیں کر سکتے، قرآن آپ کو اجازت نہیں دیتا. انڈرسٹینڈنگ ایک بچی کے دیکھو کہ قرآن آپ کو اجازت نہیں دیتا. کیوں بیٹا کیسے نہیں دیتا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ خدا نخواستہ تم جب خواتین کو طلاق دو تو اگر ان کو تم نے اونٹ پر جو سونا لدا جاتا ہے اتنا سونا دیا ہے، سونا تو 1 کلو بھی ہے تو پتہ نہیں کتنا، آج کل تو تولہ بھی قیمتی ہے، اونٹ پر جو سونا لادا جاتا ہے اتنا سونا بھی اگر دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. تو آپ تعین کیسے کر سکتے؟ بیٹا حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے ممبر پر، رونے لگے کہ انصار کی ایک بچی مجھ سے زیادہ قرآن جانتی ہے. ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. کیا تربیت ہوگی کہ اس بچی نے اس پر کنتار، اس کو قرآن کی زبان میں بیٹا کہتے کنتار، وہ سونا جو اونٹ پر لادا جاتا ہے. تو بیٹا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو کچھ میسر ہے اس کے مطابق طے کرنا چاہیے. حق مہر کا تعین جب ہو جائے اس کے بعد اس نکاح کو مشتہر کرنا، دعوت کا اہتمام، تاکہ اعلان ہو جائے کہ یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ مرد، یہ خاتون اس مقدس رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں، اس باعزت رشتے میں. تو بیٹا اس طرح جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ہم مہد مادر سے، گھر سے تربیت کا نظام شروع کریں اور اس میں ارتباط ہو، اس میں یہ مربوط ہو، اس میں تسلسل ہو، تو پھر یہ نتیجہ خیز ہوگا. پھر یہ جو ایمرجنسی بنتی ہے، یہ ایمرجنسی والے قانون، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس بیٹا معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور معاشرے کی اصلاح کا آغاز گھر سے اور مکتب سے ہوگا. حضرت اقبال نے کیا خوب، کہاں کہاں تک پہنچتا ہے بیٹا یہ شخص. آپ فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں سے آئے گی؟ مدرسے میں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا. بالکل صحیح.
اور اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی مفید باتوں سے ہمیں شکریہ آگاہ بیٹا. کیا. اور اس ساری گفتگو کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک ماں بھی یہ بات سمجھ لے اور سیکھ لیں، ایک گھرانہ بھی اگر یہ سیکھ لے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دیں، اور خاص طور سے ابھی تک ہمارے ہاں لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو ہی یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ گھر بسانا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ ایک اچھے مرد، ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ بن سکیں، تو یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا.